اور تمام لوگ وائٹ بورڈ کی ڈگنیٹی کے لیے اس دفعہ متحد اور متفق ہیں. جو یہ سانحہ ساہیوال پیش آیا اس پہ ڈاکٹر کمیونٹی خون کے آنسو رو رہی ہے. ہم صرف اپنی ریسپیکٹ کے لیے جابز کرتے ہیں, ادروائز یہ جابز نہ ہمیں اس طرح سے پے کرتی ہیں, نہ ہماری سیکریفائسز کو آپ کبھی بھی ہمیں اس کا بدلہ دے سکتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز جو 24 گھنٹے عیدیں اور شب راتیں قربان کرتے ہیں, کیا آپ اس کو پے بیک کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. آپ ایز اے گورنمنٹ اس ٹائم جیسی بھی گورنمنٹ ہے یہ ایک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ کام کر رہی ہے. اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ فوراً اس چیز پہ ایکسکیوز کرتے جیسا کہ مہذب معاشروں میں ایکسکیوز کیا جاتا ہے. حکومت ہوش کے ناخن لے اور ڈائیلاگ پر مسائل حل کرے. صدر YDA پنجاب ڈاکٹر شعیب نیازی نے بھی حکومت کو خبردار کر دیا. کہا حکومت حقوق کے لیے ہڑتال پر ڈاکٹرز کے خلاف کارروائی سے باز رہے. تمام مطالبات پورے ہونے تک احتجاج جاری رہے گا. سینیٹری ورکرز کو اتنی ہی عزت ملی چونکہ وہ کام کر کے آئے تھے, چونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا تھا. اور شریف فیملی کے اندر میری چیف منسٹر کی ڈکشنری میں جو جتنا کام کرتا ہے اس کو اتنی عزت ملتی ہے, اس کو اتنا پیار, اتنی تحسین ملتی ہے. حکومت ڈاکٹرز کے جائز مطالبات مانے گی لیکن وزیر اعلیٰ مریم نواز لائسنس ٹو کل نہیں دیں گی. صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا واضح پیغام. کہا ماضی میں 5 لوگوں کا گینگ پنجاب کو لوٹتا رہا. سوات واقعے پر دل دکھی ہے. وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر بولے دسمبر میں لاہور کی سڑکوں پر الیکٹرک بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی. پنجاب کے اندر واقعی کام ہوتا نظر آ رہا ہے. جو بات چلتی تھی کہ جی خالی وعدے, ہماری حکومت اس پہ یقین نہیں رکھتی. جو وعدہ کیا جا رہا ہے وعدہ پورا کیا جا رہا ہے. جو 100 دن کا ویژن CM صاحبہ کا تھا اس میں ہمارے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ شامل ہی ہے, لیکن پورے پنجاب کے لیے جو سٹیپس انہوں نے لیے ہیں, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں پر لوگوں کی 10-10 سال سے حکومت چل رہی ہے, اب 11واں سال چل رہا ہے, شاید وہ ابھی تک وہ 100 دنوں کے ہمارے برابر کام نہیں کر پا رہے. وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, وہ بزنس ایڈمنسٹریشن, وہ IT اسپیشلسٹ ہیں, وہ اس لیے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ اگر ان کی تنخواہیں بہتر ہوتی ہیں ان کی پروفیشنل اسکل کی وجہ سے, تو اس پر اتنا ٹیکس لگا دیا گیا ہے کہ ان کی بچت ہی جو ہے وہ کم ہو گئی. جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف آج ملک کی احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا بجٹ میں ٹیکسوں کا طوفان ہے. ٹیکس دینے والے مزید نچوڑے جا رہے ہیں, ٹیکس نہ دینے والوں کو مراد دی جا رہی ہیں. جماعت اسلامی کا لوڈ شیڈنگ اور بھاری بلوں کے خلاف PP 169 میں مذمتی جلسہ. احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان ہیں. IPPs کا بوجھ غریب اور صنعتکار برداشت کر رہا ہے. جماعت اسلامی کا لوڈ شیڈنگ اور بھاری بلوں کے خلاف PP 169 میں مذمتی اجلاس. عوام تک اشیاء خرونوش کی سستے داموں فراہمی یقینی بنائی جائے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس. عید پر عمدہ کارکردگی پر ڈپٹی کمشنر اور ان کی ٹیموں کو سراہا گیا ہے. وزیر اعلیٰ کی ممکنہ بارشوں کے پیش نظر پیشگی انتظامات کرنے کی ہدایت. ذخیرہ اندوزی ملاوٹ مافیا کی روک تھام کا مشن. حکومت کا پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی بنانے کا فیصلہ. اتھارٹی کھانے پینے کی اشیاء کا معیار چیک کرے گی. انفورسمنٹ اتھارٹی کو جرمانوں کا اختیار بھی ہوگا. صحت دشمن عناصر کے خلاف فوڈ اتھارٹی کا گرینڈ آپریشن. عید تعطیلات میں 7100 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ. 12 ریسٹورنٹس 8 سویٹس یونٹس کو بند کیا گیا. ناقص انتظامات پر 1000 فوڈ پوائنٹس کو 1,51,00,000 کے جرمانے کیے گئے. کھاد کی بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندوزی پر سخت ایکشن ہوگا. سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کہتے ہیں تمام ڈیلرز کی دکانوں اور گوداموں کی جیو ٹیگنگ کی جائے گی. اب تک 1,50,000 کاشتکار کسان کارڈ کی رجسٹریشن کرا چکے ہیں. اسموک فری پنجاب کا عزم. وہیکل فٹنس سرٹیفکیٹ کا جدید کمپیوٹرائزڈ نظام لاگو کرنے کا فیصلہ. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا تھا خراب انجن، کاربن اور دھواں چھوڑنے والی تمام گاڑیوں کی ہڑتال پڑتال ہوگی. QR کوڈ سے لنک کیا جائے گا. کرپشن کے خلاف پنجاب حکومت کا بڑا اقدام. سرکاری ٹھیکوں، پارکنگ اور کینٹین کے ٹھیکوں میں مبینہ مداخلت کی شکایات پر تحقیقات کا فیصلہ. ٹھیکوں کی تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی تجویز بھی زیر غور. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تعمیراتی کاموں اور ٹھیکوں کی رپورٹ طلب کر لی.
टीचिंग हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबे की लागत में इजाफा। मंसूबे की लागत 1 अरब 65 करोड़ 96 लाख रुपए तक पहुंच गई है। नजर सानी PC1 में वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इजाफी अशिया को लागत में इजाफे का जवाब करार दिया गया। पंजाब असम्बली में बजट पर आम बहस के लिए इजलास। वज़ीर ख़ज़ाना मियां मुस्तफ़ा रहमान की तहरीक इंसाफ पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा हमने उन्हें जेल नहीं भिजवाया, 9 मई के करतूतों की वजह से जेल में हैं। इस असम्बली फ्लोर पर नॉन मेंबर्स ने मेंबर्स पर हमला किया। हम पर झूठे मुकदमे हुए मगर इनकी तरह नहीं रोए। हमारा मुखालफिन पर झूठी FIR दर्ज कराने का कोई इरादा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। लाहौर के 30 में से सिर्फ 6 हलकों में एहतजाज किया जा सका। शहर के 24 हलकों के टिकट होल्डर्स और अरकान असम्बली एहतजाज के लिए न निकल सके। ज़राए के मुताबिक एहतजाज न करने वाली रहनुमाओं पर मरकजी क़यादत बरहम। खिदमत मरकज़ में शहरियों के लिए बड़ी सहूलत। टोकन टैक्स की अदायगी भी अब खिदमत मरकज़ पर हो सकेगी। गाड़ियां मोटरसाइकिलें भी खिदमत मरकज़ में ट्रांसफ़र होंगी। तमाम खिदमत मराकज़ में एक्साइज काउंटर कायम करने का फैसला वर्किंग मुकम्मल कर ली गई। हमने कोशिश की है कि ट्रैफिक कंजेशन के हवाले से हमेशा से हम जो है वेग गुफ्तगू करते हैं। वही ट्रैफिक ऑफिसर्स जो हैं वायलेशंस को देख रहे थे, वही ट्रैफिक ऑफिसर्स जो कंजेशन को देख रहे थे। और आपने देखा होगा दूर दूर हमारा एक ऑफिसर खड़ा होता था। वो ट्रैफिक ब्लॉक को उस तरह रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकता था जिस तरह से करना चाहिए था। शहर में ट्रैफिक जाम के मसाइल हल करने के लिए ट्रैफिक रिस्पांस यूनिट कायम। CTO अम्मार अतहर का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एहलकार गूगल मैप की मदद से रश वाली जगहों पर रिस्पांस करेंगे। क्रिकेटर बिस्मा मारूफ और मोहम्मद अली इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के सफ़ीर मुकर्रर। दोनों क्रिकेटर्स को सफ़ीर मुकर्रर करने के लिए तकरीब। सरबरा पंजाब इंसदाद पोलियो प्रोग्राम हिजर अफजाल ने कहा क्रिकेटर्स की शमूलियत पोलियो टीमों के लिए साजगार साबित होगी। बिस्मा मारूफ और मोहम्मद अली ने कहा पोलियो टीमों के शाना बशाना खड़े हैं। और फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मोहम्मद वसीम अहमद और मोहम्मद इशफाक फाते रहे। दूसरे मैच में मियां शहबाज और मियां जुहैब ने फतह समेटी। तीसरे मैच में सखी सरवर और राना मकसूद कामयाब करार पाए।